بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں نماز ظہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنے باقاعدہ درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 51 اور 52 پر غور و فکر کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اگر ہم نے کسی اسکول میں یا کالج میں داخلہ لے رکھا ہو، آپ نے اگر شامل ہونا ہے تو آگے ہو جائیں. مجھے ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے. اگر شامل ہونا ہے تو پھر آگے تو ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو کالج میں یا اسکول میں داخلہ لے کے دیا تو ہم فیسیں بھی دیتے ہیں. پھر وہاں تو کیا اسے چھٹی کرواتے ہیں؟ کرواتے ہیں؟ نہیں کرواتے. کیوں نہیں کرواتے؟ ہماری غرض اس سے نہیں ہوتی کہ اس نے پڑھا ہے یا نہیں. یہ بھی یاد رکھیں. کتنے پیرنٹس ہیں جو پوچھتے ہیں کیا پڑھا ہے جی، کیا پڑھا. کتنے ہیں جو پوچھتے ہیں، یا کتنے ہیں جو پوچھتے ہیں لیکن کوالٹی ایجوکیشن کا پوچھتے ہیں. یہ ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ایک صرف تعلیم ہے، ایک صرف ایک اعلیٰ اچھی تعلیم ہے. تو وہاں ہماری غرض یہ نہیں ہوتی کہ بچہ نے پڑھا ہے یا نہیں، اسکول میں کھیل کے آ گیا ہے یا پڑھ گیا ہے، یہ ہماری غرض نہیں. ہماری غرض یہ ہوتی ہے کہ اسے اسکول جانا چاہیے، وقت پہ اسے اسکول جانا چاہیے اور وقت پہ اسے چھٹی ہونی چاہیے. اگر پہلے 15-20 منٹ چھٹی ہو جائے تو پھر بھی پیرنٹ کہتے ہیں جی پہلے کیوں چھٹی دے رہی ہے، ایسے کہتے ہیں کیونکہ پیسے دیے ہوتے ہیں. اس لیے داخلہ لیا ہوتا ہے ہم نے تو ہم وقت پر چھوڑتے ہیں، وقت پر لے کے آتے ہیں. ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. اگر خود نہیں جا سکتے تو رکشے والے کو، ویگن والے کو ہم ہائر کیا ہوا ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں. اب بارش ہو اور رکشے والا بیچارہ پنکچر بھی ہو جائے تو آپ اسے کہیں گے جی کیوں نہیں آئے؟ چونکہ پیسے دینے ہیں نا، اس لیے وہ آئے. وہ بے شک مرا ہوا ہے، بیمار ہے، کچھ بھی ہے، وہ آئے. اور اسی طرح ہم لوگ اس کو ضرور اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آپ نے چھٹیاں نہیں کرنی. لیکن جہاں دین کی بات ہوتی ہے، جہاں دنیا کی تعلیم کی بات میں نے بتا دی، پیسے دیے ہوئے ہیں، خرچ کر رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، ہم اس کی چھٹی نہیں ہونے دیتے. اور یہ بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ اگر ایک دن چھٹی ہو گئی تو 21 دن پیچھے چلے جائیں گے. سنتے نا، ہمارے ماں باپ کہتے تھے، بے شک نہیں پڑھے ہوئے تھے، بھائی اسکول سے چھٹی ہوگی تو 21 دن پیچھے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے یہ بات بھی بچوں کے ذہن میں تو ڈالنی بڑی دور کی بات ہے، اپنے ذہن میں ڈالنی ہے کہ اگر ایک درس قرآن نہ سنا یا کچھ بھی نہ کیا، چلو جی مفت صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فی سبیل اللہ صحیح،
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو تو انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے نا، ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہیے. اور اصل میں وہ تعلیم دنیا کمانے کے لیے ہے اور یہ تعلیم آخرت کمانے کے لیے. اگر موازنہ کیا جائے وہ دنیا کی تنخواہ کمانے کے لیے ہے، نوکری کے لیے ہے. اچھا انسان تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اچھا انسان بننے کے لیے. اچھا انسان بننے کے لیے تو یہی ہے، پڑھے لکھوں نے جو اودھم مچا رکھا ہے دنیا میں اور آپ کے ملک میں وہ آپ جانتے ہیں. اور ایک اسکول کے پیرنٹ یہ بات بتا رہے تھے، نیا اسکول کھلا ہے اور اس کی 16,000 روپیہ مہینے کی فیس ہے. 1 کلاس کی، 2 کلاس کی، 3 کلاس کی، اور آگے بڑھتی چلی جاتی. اور وہ وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، بچوں کو لے کے آتے ہیں. وہ کہتے جی جب ہمارا بچہ سال کے بعد دوسری تیسری میں گیا تو ہم نے ان سے پوچھا آپ کام تو کراتے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کاپی ہے نہ کوئی کتاب ہے، تو یہ بچوں کو پڑھاتے کیا ہیں؟ ہم اتنی فیسیں دیتے ہیں 16,000 روپیہ مہینے کا. انہوں نے ہمیں کہا جناب ہم نے پڑھانا انہیں 4تھی میں شروع کرنا ہے، 1 2 3 میں ہم نے پڑھانا نہیں ہے. آپ یہ بتاؤ کہ بچہ گھر میں رہتا کہتے ہیں، ہیلو ہائے کہتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اسے آ گیا ہے؟ جی آ گیا ہے. رومال رکھتا ہے جیب میں؟ جی رکھتا ہے. کھانا کھا کے ٹاول سے ہاتھ صاف کرتا ہے؟ جی کرتا ہے. مینرزم آ گئے اسے؟ کیا مینرزم؟ یہ کوئی تھوڑی سی تبدیلی ہے، مینرزم آ گئی. انہوں نے کہا ہم نے اسے مینرزم ہی سکھانے، پڑھانا نہیں ہے، پڑھائیں گے بعد میں. اب آپ سوچیں وہ امریکن اسکول ہے، انگریز ٹیچر ہے، انگریزنیاں ٹیچر ہے، وہ کیا مینرزم سکھائیں گے؟ وہ مینرزم محمدی ہوں گے یا شیطانی ہوں گے؟ جی اسلامی ہوں گے یا غیر اسلامی ہوں گے؟ غور کریں آپ. یعنی ہم شیطانی سیکھنے کے لیے، بھائی جو مسلمان ہی نہیں ہے، جس نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی نہ سیرت رسول پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سپرد اس کے زیر سایہ آپ کا بچہ ٹریننگ لے رہا ہے، مینرزم سیکھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور آپ کو فکر کوئی نہیں ہے اور مفت نہیں کر رہا. 16,000 تو آپ اسے پے کر رہے ہیں، یا 5,000 سے کم تو کسی کی فیس نہیں ہے، 7-8 ہزار سے کم تو کسی کی فیس نہیں ہے. آپ اسے پے بھی کر رہے ہیں، اس کے حوالے بھی کر کے آ گئے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کہ وہ تعلیم کیا دے گا. اس لیے کہ اسے ہیلو ہائے، ہیلو ممی، ہیلو ڈیڈی یہ کہنا آ رہا ہے. اور اسے ادب اور احترام کون سکھائے گا؟ اسے دوسرے جو اسلامی اخلاق ہیں وہ، بھائی جو خود مسلمان نہیں وہ اخلاق سکھا سکتا ہے؟ جی بتائیں، وہ تہذیب سکھا سکتا ہے؟ جو خود جانتے نہیں کہ تہذیب کیا چیز ہے، جو خود جانتے نہیں کہ اسلام اور اخلاق کیا چیز ہے. ہم نے تو آنکھیں بند کر کے اپنے ملک کے اندر ان لوگوں کے ہاتھ میں اپنے بچے دے دیے، اور بچے کی وہ عمر جس میں اس نے کچھ بننا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ لوہا گرم تو اسی ایج میں ہے نا جب بچے کی ذہنی سلیٹ صاف ہے، اس پر جو آپ لکھ دیں گے وہ بن جائے گا، جو آپ پرنٹ کریں گے وہ ہو جائے گا. وہ بچہ جس کی عمر 3 سال تھی، 3 سال سے 8 9 10 سال تک اس نے آپ نے اس کو ان کے حوالے کر دیا جو آپ کے دشمن ہیں. دشمن ہے کہ نہیں؟ جی نہیں، سجن ہے ہمارے، انہوں نے اسکول کھولے ہمارے ملک میں ہے جی، انہیں آپ دشمن کے حوالے کر دیا. کبھی آپ نے دشمن کے حوالے کیا بچہ اپنا؟ دیکھیں آپ ہماری سوچ کو کیا ہو گیا. آپ کا جو چچا ہے اس کے حوالے نہیں، بچے کا جو چچا ہے اس کے حوالے کریں گے. دشمن ہے کیا ہے؟ دشمن خاندانی دشمنی ہے، زمین ہے اکٹھی ہے، حصہ لینا ہے، وراثت ہے، اس کے حوالے نہیں. بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے جناب، بچے کو زہر دی جا سکتی ہے، بچے کو کچھ دیا جا سکتا ہے. ارے چچے سے ڈر گئے، ماموں سے ڈر گئے، خالہ سے ڈر گئے، اور وہ جو زہر دے رہا ہے، جی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ وہ جو اخلاق کی زہر، بددینی کی، لادینیت کی زہر جو ہمارے وہ چھوٹے سے ننھے معصوم پھول کو دے رہا ہے، ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. تو آپ کہیں گے ہم آتے ہیں تو ہمارے ساتھ سخت باتیں ہو جاتی ہیں. یہ آپ کے ساتھ اس لیے باتیں ہوتی ہیں کہ آپ یہ باتیں آگے پھیلائیں.
ٹھیک ہے نا. اب دیکھو نا بات یہ ہے، وہی بات اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں، آفٹر آل میں کچھ پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، وقت نکالتا ہوں. میں ابھی ایک جگہ سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے درس دیا ہے، دے کے دعا میں نے کہا بعد میں آپ خود کرتے رہنا. میں نے